وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں میں عظمت والدین پر ہم نے بات کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حقوق والدین کے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب بتائے ہیں، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے آداب میں سے پہلا ادب ہمیں یہ بتلایا ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور والدین کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کر کے ہمیں اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ والدین کے حقوق میں سے پہلا حق وہ ادب ہے، اور ادب کے کئی پہلو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف نہ کہنا۔ بندہ اف اس وقت کہتا ہے جب وہ کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہو یا بوجھ سمجھتا ہو۔ والدین ان کو ناپسند سمجھنا یا بوجھ سمجھنا یہ انتہائی غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ والدین تو باعث برکت ہے، والدین کی دعاؤں سے تو بہت سارے زندگی کے مشکل معاملات وہ آسان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اف کہنا، اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور والدین کو اف کہنا یہ ادب کے منافی ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ والدین کو ڈانٹنا مت۔ ان کو ڈانٹنا، ان پر غصہ کرنا، ان کو غصہ دکھانا، ان پر غصہ اتارنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ادب کے بالکل منافی ہے۔ نمبر 3، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرے، عزت سے بات کرے۔ والدین کے ساتھ جب آپ بات کریں انتہائی احترام کے ساتھ بات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے والد کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کافر والد کے ساتھ جو گفتگو کا انداز ہے اسے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر ان کو کتاب میں سے ابراہیم کا بھی تھوڑا تذکرہ پڑھ کر سناؤ۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اور ذرا ان کو بتاؤ، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، کہ وہ اپنے والد جو کافر تھے اس سے کس انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ والد کافر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی جب ایک بیٹا اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے مخاطب ہو، اگرچہ وہ کافر ہو، والدہ کافرہ ہو، لیکن پھر بھی ادب کے پہلو کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا یا ابتی لما تعبد، اے ابا جان تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ لا یبصر، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان، انداز دیکھ، انداز گفتگو کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی نفرت ہے، کیونکہ بیٹا وہ توحید پرست اور باپ بت پرست، دونوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق، لیکن اس کے باوجود باپ کی نفرت سے آگاہ ہے اچھی طرح، لیکن پھر بھی بیٹا کس طرح الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے اور اچھے الفاظ کا انتخاب کر کر اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان۔ فرمایا کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے، اور فتکون للشیطان ولیا، اور جب آپ عذاب سے دوچار ہو جائیں گے شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جس علم سے آپ آشنا نہیں ہیں، آپ ناواقف ہیں، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، فاتبعنی، میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کتنے پیار اور محبت سے، اور الفاظ کا انتخاب آپ دیکھیں، تینوں آیات کے اندر جملے کے شروع کے اندر یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور پھر ابا کا انداز دیکھیں، ان کا الفاظ کا چناؤ دیکھو، ان پر ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو انداز قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کے والد کا بیان کیا ہے وہ بھی ذرا قابل غور ہے، اور وہ کیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو اے ابراہیم؟ حالانکہ یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، پہلے ابراہیم کا نام حرف ندا اور منادا، پھر اس کے بعد اپنے معبودوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، اور جملہ اسی طرح بنتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے معبودوں
کا تذکرہ پہلے کیا اور اپنے بیٹے کا نام آخر میں لیا، اور بیٹا باپ کا نام پہلے لے رہا ہے اور اس کو بعد میں توحید سمجھا رہا ہے، لیکن وہ اپنے معبودان باطلہ کو مقدم کر رہا ہے اور بیٹے کا نام بعد میں لے رہا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اس ترتیب سے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اسلوب، یہ انداز، یہ کون سا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کون سی ترتیب کہلاتی ہے۔ یہ نفرت کا اظہار ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے سے کہ وہ اپنے معبودوں کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے، اور ابراہیم کا جو نام ابراہیم، اس کا تذکرہ بعد میں کر رہا ہے، اس کا نام بعد میں لے رہا ہے۔ اور باپ کی طرف سے سختی، اسے بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور کس انداز میں سختی کی؟ فرمایا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک عرصہ دراز تک مجھ سے دور رہو، ورنہ میں پتھر مار مار کر تمہاری جان لے لوں گا میں۔ اور اس سختی کا جواب پھر دے کے سلام علیک، سختی کا جواب سختی سے نہیں۔ باپ سختی کر رہا ہے، لیکن سختی کا جواب والدین کو سختی سے نہیں دیا جا سکتا۔ فرمایا سلام علیک، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے عنقریب بخشش کا مطالبہ کروں گا۔ یہ ایک انداز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اگرچہ اس کا باپ کافر ہو، اس سے نفرت کرنے والا ہو، اس کے ذات سے نفرت کرنے والا ہو، اس کے مذہب سے نفرت کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک باپ ہے، تو بیٹا مسلمان ہے، دین سے واقف ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کافر اس کو کہہ کر اس کے ساتھ جس انداز میں وہ گفتگو کرنا چاہے وہ کر لے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ آداب بتائے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے لیے عاجزی اور انکساری اور آداب کے پہلوؤں کو جھکائے رکھو، ان کے لیے جھکائے رکھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ادب کے پہلو جو ہے بیان کیے ہیں، اور آداب کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب والدین بات کر رہے ہیں ان کی بات کو نہ کاٹے۔ آج والدہ بات شروع ہی کرتی ہے، بیٹی بات ان کے شروع ہونے سے پہلے کاٹ دیتی ہے، اماں آپ خاموش رہیں، آپ کو کیا پتا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابا بات کر رہا ہے، ابا کو کہتے ہیں آپ چھپ کر جائیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی وہ خیبر کی طرف نکلتے ہیں اور رستے میں جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرا محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جب خیبر میں یہ دونوں جدا جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب محیصہ بن مسعود اپنے ساتھی کو ڈھونڈتا ہے عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو اس حالت میں پاتا ہے کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا ہے۔ اب محیصہ بن مسعود یہ خبر مدینہ میں پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محیصہ بن مسعود اور حویصہ یہ دونوں تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن سہل جن کو قتل کیا گیا تھا، جن کو شہید کیا گیا تھا، ان کا چھوٹا بھائی عبد الرحمن بن سہل وہ بھی آتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سہل وہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں، وہ پہل کرتے ہیں گفتگو کرنے میں، کیونکہ وہ عبداللہ بن سہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اور عمر میں عبد الرحمن بن سہل، حویصہ بن مسعود اور محیصہ
دونوں بھائیوں سے عمر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کبر 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 الکبریٰ، بڑے کو موقع دے، اسے بات کرنے دے۔ اب حویسہ محیسہ دونوں بڑے ہیں، حالانکہ یہ عبد الرحمن عبداللہ کا بھائی ہے، مقتول کا بھائی، لیکن عمر میں چھوٹا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے بات کرنے میں پہل کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ منع فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسا نہ کرے، بڑوں کو موقع دے۔ اب اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کے والدین گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کی بات نہ کاٹیں، آپ ان کو موقع دیں۔ لیکن آج کل کے جوان جو ہے ان کے دماغوں میں بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے یہ چیزیں دیکھے نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات حاضرہ سے ہم واقف ہیں یہ واقف نہیں ہیں۔ یہ خوش فہمی ان کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بیٹی جو ہے اپنی ماں سے زیادہ اپنے کو ہوشیار سمجھتی ہے، بیٹا اپنے باپ سے زیادہ اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے، اور پھر نتائج جو سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حالانکہ جو یہ بوڑھے ہیں، عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سیدھی ضرور ہوتی ہے، یہ بات بالکل سیدھے انداز میں کرتے ہیں، ان کی باتیں سیدھی سادھی ہوتی ہے، لیکن ان کی باتوں میں سبق ہوتا ہے، ان کی باتیں سبق آموز ہوتے ہیں اگر نوجوان ان کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع الاکابر، کہ برکت جو ہے تمہارے بڑوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ اب بڑے بڑے معاملات طے کرتے ہیں کیونکہ بچے جوان ہو گئے ہیں، کہتے ہیں یہ والدین ارے ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو ہم بعد میں بتا دیں گے، ان کو ہم بتا دیں گے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو برکت جس میں اللہ نے رکھی آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، کیونکہ آپ نے یہ سمجھا کہ وہ ضعیف ہے، ان کی رائے بھی ضعیف ہوگی، ان کا فیصلہ بھی ضعیف ہوگا، ان کی باتیں بھی اسی طرح کھوکھلی ہوگی۔ بیٹی اپنے کو ماں سے ہوشیار سمجھتی ہے، بیٹا اپنے کو اپنے باپ سے ہوشیار سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عبد الرحمن بن سہل کو کہا کبر الکبریٰ، آپ بات نہ کاٹے، پہلے وہ بڑے ہیں انہیں مجھ سے بات کرنے دیں، آپ ان کو اختیار دے کہ وہ بات کرے، اگرچہ مقتول آپ کا بھائی ہے۔ تو یہ حق ہے کہ والدین کو اف نہ کہیں، ان کو ڈانٹے مت، ادب سے پیش آئے، ان کی باتیں نہ کاٹے، ان کو بات کرنے کا موقع دے، ان سے مشاورت کریں۔ اور دوسرا حق وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے دعائیں کریں، والدین کے لیے دعائیں کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان پر اسی طرح مہربانی فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ مہربانی انہوں نے کی تھی، اے اللہ ان کے ساتھ اسی طرح رحم والا معاملہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، او علم ينتفع به، دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو پیٹھ پیچھے دعائیں کرے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مومن وہ اپنے بھائیوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے جو گزر گئے اس دنیا سے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو ایمان کی حالت میں گئے مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔
اور جو والدین ہیں ان کے حق میں تو بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں، جب وہ مر جاتے ہیں زندگی کے اندر والدین کے میڈیسن لانے کو بہت سمجھنے والے، ان کے گزرنے کے بعد مولویوں کو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، زندگی میں ان کے جو ہے دواؤں کے لیے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، ان کے مرنے کے بعد، ان کے وفات کے بعد وہ جو ہے مولویوں کو اور پتہ نہیں کن کن جگہوں پر، مزاروں پر، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر فروٹ کے بڑے بڑے جو ہے وہ وہاں پر ڈبے اور فروٹ کے وہ پیک وہاں پر جمع کروا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ایصال ثواب ہو ہمارے والدین کے لیے۔ کیا فائدہ؟ زندگی کے اندر 200-300 روپے کی دوا ہفتے کی آتی تھی، مہینے کی 500-600 روپے کی دوا وہ آپ سے لی نہیں جاتی تھی، ان کے مرنے کے بعد یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ والدین کو، جو زندہ ہے جن کے والدین، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، ان کی زندگی کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کریں، اور جب وہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر پتہ چلے گا۔ جو بہت سمجھتے ہیں والدین کو، جو ان کے حرکات سے، ان کے سکنات سے پریشان رہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک روح چل رہی تھی یہی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، زندگی میں نہیں پتہ چلتا۔ اپنے والدین کی قدر کریں۔ نمبر 3 اور تیسرا حق ہے والدین کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کریں۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اے پیغمبر ان کو حکم دو کہ میرے بھی شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ میں تم سے پوچھوں گا اگر تم ناشکری کرو گے میرے یا والدین کی۔ یہ تیسرا حق ہے والدین کا، تیسرا حق یہ ہے کہ شکر گزاری ان کی ادا کیا کریں، ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کتنی محنت کی اور آج یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ والدین کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور آپ ہی ایک وقت ایک بوجھ تھے، پیٹ میں بھی آپ کو انہوں نے رکھا، اور جب جنا تکلیف کی صورت میں وہ بھی ایک بوجھ، اور پھر 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا وہ بھی بوجھ، پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت، یہ تمام بوجھ اٹھانے کے بعد آپ یہاں تک پہنچے، اس والدین نے بوجھ اٹھایا، لیکن آج وقت آیا ہے کہ والدین کا بوجھ اٹھایا جائے، اولاد پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو چھوٹا حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، والدین کی اطاعت کریں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوتے ہیں، ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان، انہوں نے آ کر کہا کہ کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں؟ کہا ہاں بالکل دیا ہے۔ کہا تو پھر سنو، واللہ لا آکل طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفرا، کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، تمہیں کفر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ میری ضد ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی کچھ بھی نہیں پیوں گی۔ اگر میری زندگی آپ چاہتے ہیں تو آپ جس دین پر ایمان لائے ہیں، محمد مصطفیٰ پر آپ ایمان لائے، آپ اس کا انکار کر دیں، آپ مرتد ہو جائیں۔ تفسیر قرطبی تفسیر کی کتاب ہے، وہاں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری والدہ ایک مرتبہ گزرتی ہے میرے پاس سے اور مجھے عار دلانے کے لیے وہ یہ کہتی ہے کہ آئے اپنے والدہ کے نوجوان بیٹے جو اپنے عنقریب والدہ کے قاتل بننے والے ہیں۔ کہا لیکن پھر بھی میں صبر سے کام لیتا ہوں اور پھر میں آ کر اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ میری والدہ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 زندگیاں دے اور ہر زندگی آپ کی الگ الگ ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی میں جو ہے محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کروں گا اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرے پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، پھر ان کی بات نہیں ماننا۔
اور اس کے علاوہ کیا معنی ہے کہ پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، یعنی اس کے علاوہ آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ آپ کو جائز امور میں شریعت کے منافی کوئی آپ کو حکم نہیں دے رہے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ والدین کی بات ماننا، حتیٰ کہ یہاں تک جو نفل ہے اس پر مقدم ہے والدین کی بات کو سننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات پر توجہ دینا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ کافی طویل ہے، تو اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم نے آپ کو ابتداءً جو حقوق بتائے ان میں سے پہلا بتایا ادب۔ ادب کے کئی پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو ہم ریوائز کرتے ہیں تاکہ سبق ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ نمبر 1 اف نہ کہیں، نمبر 2 ان کو ڈانٹنا نہیں، نمبر 3 ادب سے پیش آنا، نمبر 4 ان کی بات نہیں کاٹنا، نمبر 5 ان کے لیے جو ہے آپ نے دعائیں کرنی ہے، ان کا شکر ادا کرنا ہے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، اور ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ جن کے والدین فوت ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے حق میں ان کو دعا کرنے والا بنا دے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔